والدین جو ہے اکثر جب دیکھتے ہیں کہ بچہ پڑھائی سے منحرف ہو رہا ہے، موبائل یوز کر رہا ہے یا لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے، اس میں گیمز کھیل رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں والدین کو ڈانٹتے ہیں۔ میں نے جو اگر سپورٹ کیا تھا کو تو وہ اس لحاظ سے سپورٹ کیا کہ وہ اس میڈیم کو یا اس میڈیا کو پازیٹیو وے میں یوز کر رہا تھا۔ آپ اپنے بیٹے سے کیا توقع کرنا چاہتے ہیں؟ سوسائٹی میں جیسے ریحان بھائی اپنی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ ڈفرینٹ پروجیکٹس کو رن کر رہے ہیں، اس طرح کے کچھ پروجیکٹس جو ہے وہ اسٹارٹ کرے، تو اس طرح کے ہیروز ہوں جو کہ حقیقتاً ریئل لائف میں آپ کے ارد گرد بالکل گھوم رہے ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یار یہ مجھ سے زیادہ کما رہا ہے؟ والدین یہ ایک ایسے ریلیشن شپ ہے کہ وہ اگر ان سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کے لیے خوشی کا اور جو طمانینت کا باعث ہوتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ ذاتی والا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین کی حسد سے بچائے۔ حسد کے جذبے کو اگر ہم انہینس کریں گے اپنی حرکتوں سے تو وہ ڈیفینیٹلی بڑھے گا۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم شو آف نہ کریں زیادہ، ہاں، لیکن کیونکہ لوگوں کو اویئر بھی کرنا ہے تو اس لیے ہمیں کچھ چیزیں ڈسکلوز کرنی پڑتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحان انکیوبیٹر سے مفتی محسن مظما ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے والد کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ والدین اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں جو اولاد کو پروان بھی چڑھاتے ہیں، اولاد کی پرورش بھی کرتے ہیں اور اس کی ترقی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایسے والدین ہوں جو کہ صرف اس کی اولاد کی پرورش میں نہ صرف اس کا ساتھ دے رہے ہوں بلکہ اس کی ذہنی نشوما، اس کے تعلیم اور اس کے کردار میں ایک اچھی جسچر یا آپ اچھا وقار بنانے میں کوشش کر رہے ہوں، تو یہ والدین نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ والدین نعمت نہیں ہیں، لیکن نعمت عظمیٰ میں نے کیوں کہا کہ دیکھیں اولاد کا ہونا جس طرح والدین کے لیے نعمت ہے، اس طرح ایک اولاد کے لیے اچھے والدین کا ہونا یہ نعمت عظمیٰ سے کم نہیں۔ تو آج ہمارے درمیان ایک ایسے ہی والد جن کے بیٹے فری لانسنگ کے ذریعے بہت اچھی انکم جو ہے وہ ماشاءاللہ کما رہے ہیں، تقریباً اگر میں کہوں کہ 15 سے 18 لاکھ روپے، تو یہ کوئی کمی نہیں ہوگی کہ الحمدللہ آن لائن ارننگ کے ذریعے طہا شیخ ان کا نام ہے وہ کما رہے ہیں۔ آج ان کے والد میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام محسن بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کا ریحان انکیوبیٹر میں ٹائم دینے کا، اور بلکہ آپ لوگوں کی نوازش کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور موقع دیا کہ ہم جو ہے اپنی نہیں جزاک اللہ۔ ریحان بھائی اکثر آپ کے بھی جو بیٹے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں اور آپ کی مثال دیتے ہیں کہ ایسے والدین جو ہیں وہ سمجھیں نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہیں۔ اس میں طہا کی جو ہے وہ ایفرٹس ہیں، طہا کی اپنی اسکلز ہیں، اور بینگ اے پیرنٹ بہرحال ہم نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا اور اس کو سپورٹ بھی کیا کہ ہاں اگر وہ اس دور میں کوئی اچھے کام کر رہا ہے، اسپیشلی لرننگ یا سیکھنے کے لحاظ سے ادر دین کیریکولم ایکٹیویٹیز کے، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اچھا، میں ایک سوال آپ سے کروں گا کہ دیکھیں ہوتا ہے یہ کہ والدین جو ہے اکثر جب دیکھتے ہیں کہ بچہ پڑھائی سے منحرف ہو رہا ہے یا انحراف کر رہا ہے، تو وہ اگر کسی گیجٹس کے ساتھ لگا ہوا ہے، موبائل یوز کر رہا ہے یا لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہے، اس میں گیمز کھیل رہا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں والدین کو ڈانٹتے ہیں یا پھر انہیں بولتے ہیں یہ کیا تم ٹائم ضائع کر رہے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو۔ تو کیا آپ بھی ایسے والدین تھے یا پھر آپ نے اپنے بچے کو سپورٹ کی کہ نہیں یہ کام، کیونکہ ظاہر سی بات ہے 13 سال میں ایک بچہ اس کام میں شروع ہو گیا، تو اس سے پہلے کی جو اس کی زندگی ہے وہاں پر اسے ایک سپورٹ ملی کہ نہیں مجھے یہ کام کرنا ہے، تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، اس میں یہ کہوں گا کہ جہاں یعنی نارمل ہمارے سوسائٹی میں اسپیشلی کراچی میں یا میڈیا یا گیجٹس ریچیبل ہیں، مطلب موبائل اسمارٹ فونس تو میرے خیال میں اچھی خاصی پرسنٹیج ہے جو کہ ہر گھر میں دستیاب ہیں اور اس پہ ڈفرینٹ چیزیں اویلیبل ہیں، تو ان کا انٹریکشن بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بچے اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور ایون ہی کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت چھوٹی ایج میں بچے جو ہے وہ یوٹیوب چینلز پہ ڈفرینٹ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا بعض پیرنٹس بھی یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو لگا دیتے ہیں تاکہ وہ انگیج رہیں۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر میں نے جو اگر سپورٹ کیا تھا کو تو وہ اس لحاظ سے سپورٹ کیا کہ وہ اس میڈیم کو یا اس میڈیا کو
پازیٹیو وے میں یوز کر رہا تھا رادر ہی کہ وہ ڈسٹریکشن کی طرف جائے. تو میرے لیے ایک اچھی بات تھی. اور اس کا جو انٹرسٹ تھا گرافکس کی طرف یا اور دوسری چیزیں, تو اس کو اس نے میٹرلائز کیا, اور اس میں ہماری سپورٹ ابھی بھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی. انشاءاللہ. پھر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. ظاہر سی بات ہے کہ اولاد, یہ جینیٹکس ایک اثر ہوتا ہے کہ جو والدین کے اندر جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ بچوں میں منتقل ہوتی ہیں. آج آپ کا بچہ جس طرح کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہے, تو آپ کی بھی کوئی انسپریشن ہوگی کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہوں گے, بیٹھتے ہوں گے یا ملتے ہوں گے کہ نہیں یار یہ جو شخصیت ہے, یہ جو ذات ہے, یہ جو باتیں کرتی ہے, تو کاش میں بھی کروں. کچھ ایسی بات ہوتی ہے کہ کبھی اور بندہ نہیں کر پاتا, اس کی اولاد کر پا رہی ہوتی ہے, تو کیا ایسا کبھی ہوا؟ اور اچھا, یہ میں تھوڑا سا بیک جاؤں گا تقریباً اراؤنڈ. جی معذرت چاہتا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں کہ میں اس بات کو اس لیے کہتا ہوں کہ 13 سال 15 سال پہلے اتنے معاملات نہیں تھے جتنے آج بچے یوٹیوب وغیرہ چلاتے ہیں, تو اس وقت انسپریشن کیسے ملی؟ اچھا, ایک تو یہ کہ میرا پروفیشن خود اٹ سیلف, میں آئی ٹی کی فیلڈ سے ہوں. گڈ. تو وہ ایک میرے لیے ایک چیز تھا. دوسرا یہ کہ میں ایجوکیشن میرا فوکس رہا ہے, خاص طور پہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلانے کے لحاظ سے. اور بینگ آئی ٹی پروفیشنل, ہم اپنی فیلڈ میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایوری ڈیز لرن اے نیو اسکلس سروائیو کرنے کے لیے. تو میں ڈفرینٹ پلیٹفارمز یا ڈفرینٹ ریسورسز کو چیک کرتا تھا, جیسے پاشا کا پلیٹفارم ہے آئی ٹی کے اسپیکٹ سے, یا نیسٹ آئی او کے نام سے. تو وہاں میں ٹوٹلی اسی طرح سے ریحان اللہ والا کا نام میں نے بہت 2012 میں 10 میں شاید, ماشاء اللہ, تو اس وقت میں سنتا تھا, اور پھر میری کوشش تھی کہ میں کسی طرح سے ان کو جوائن کروں کبھی. تو ایسے ہی ایک دوست نے مجھے ریفر کیا کہ میں ایک سیشن میں جا رہا ہوں, اور وہاں پہ اس زمانے فری لانسنگ تو نہیں, یہ جو بلاگس جو ہے نا وہ سوشل میڈیا اور اس طرح کی چیز تو نہیں, بلاگ کا ایک کانسیپٹ تھا. تو وہاں بلاگرز جمع ہو رہے تھے, تو میں کیونکہ فیلڈ سے ریلیٹڈ تھا, آئی ٹی کے ریلیٹڈ, تو میں بھی پہنچ گیا وہاں پہ. اور وہاں پہ کافی لوگ تھے, ریحان بھائی اٹ سیلف خود تھے, اور وہاں پہ کچھ چیزیں ڈسکشنز ہوئیں کافی. یہاں تو ہم بڑے لگژری انوائرمنٹ میں بیٹھے ہیں, تو ہم ذرا وہاں کھل کے زمین پہ بیٹھا کرتے تھے, اور بڑے ایک چوپال ٹائپ کا, اس کا نام بھی شاید بیٹھا گیا چینک, ہاں ایگزیکٹلی. تو چینک کے نام سے وہ انہوں نے ہاں ادارہ بنایا ہوا تھا, جہاں پہ ڈفرینٹ جو لوگ ہیں بلاگرز یا اس طرح کے لوگ جو کہ فری لانس, اس وقت میں فری لانس کی ٹرم بھی اتنا زیادہ نون نہیں تھی لوگوں, بالکل ایسے ہی, تو وہاں بیٹھا کرتے. تو میں ویکلی یا جب مجھے موقع ملتا تھا تو وہاں جاتا تھا. تو اس وقت اچھا, بینگ اے سیلری پرسن اور بینگ اے جاب اورینٹیڈ پرسن, تو میرے لیے اس میں سے انگیج اپنا وقت نکالنا ایک مشکل تھا, لیکن بہرحال تو وہ ایک میرے لیے ایک انسپریشن تھی کہ ہاں یہ ایک شخص ہے جو کہ چیزوں کو لے کے چل رہا ہے اور لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہے. اور پھر بہت زیادہ ٹچ میں تو میں نہیں رہا, لیکن بہرحال گائے بگائے ایک تعلق رہتا تھا. پھر جب یہ تہا ایک کہہ لیجیے کہ فارچونیٹلی اس فیلڈ میں آ گئے, تو پھر وہ ایک کنیکشنز بننے شروع ہوئے. اور پھر تو وہ میں نے کہا کہ جو میں نے سیکھا تھا اس سچویشن میں, اور میں نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ میری ایک لمیٹیشنز بھی تھیں بینگ اے پروفیشنل, کہ میں آؤٹ آف دا وے نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے کہا کہ اگر یہ کر رہا ہے تو اس کو میں. تو اس وقت ریحان اللہ والا بھائی آپ کی ایک انسپریشن بنے, جو الحمدللہ آج آپ کے بیٹے نے اس چیز کو جوائن کیا اور آگے کی منزل کی طرف جا رہے ہیں. بینگ اے فادر, آپ اپنے بیٹے سے کیا توقع کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہے گا اور کیا کرے؟ دیکھیے, بینگ اے فادر تو میں چاہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے, ہر والد کی یہ خواہش ہوتی ہے, ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ترقی کرے. اور لیکن ترقی صرف ارننگ یا جو پیسہ کمانے کے اسپیکٹ سے نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کما رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, اور کمانا بھی چاہیے اس کو, اور زیادہ کمانا چاہیے, لیکن اس کا جو یوٹیلائزیشن ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ, اس کو بھی ٹرانسفر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ اس اسپیکٹ سے, جو جسے کہنا چاہیے کہ فلینتھراپسٹ کا ایک جو ٹرم ہم یوز کرتے ہیں,
اس ایریا میں بھی کام کرے اور لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہو, اور سوسائٹی میں جیسے ریحان بھائی اپنی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کے ساتھ ڈفرینٹ پروجیکٹس کو رن کر رہے ہیں, اس طرح کے کچھ پروجیکٹس جو ہے وہ اسٹارٹ کرے. اور کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ماسز میں ہے, ملینز آف ملینز پیپل ہمارے ہیں جو کہ انٹیپڈ ہیں. بالکل. تو ان کے لیے ایسے ریسورسز جو کہ خود پوٹینشلی اسٹرانگ ہو اور انہوں نے کچھ کیا ہو, ہیروز جسے ہم کہتے ہیں, تو ہیروز ہمارے تو کچھ اور ہوتے ہیں, تو اس طرح کے ہیروز ہوں جو کہ حقیقتاً ریئل لائف میں آپ کے ارد گرد بالکل گھوم رہے ہوں اور آپ کو انسپریشن ملے اس سے. بالکل. تو یہ اچھا, پھر اب یہ ایک بات بہت آپ نے اچھی کہی کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو ریئل ہیرو ہیں ہمیں ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر وہ انسپریشن پیدا ہو اور ہم آگے بڑھ سکیں. ظاہر سی بات ہے الحمدللہ آپ بھی انکم کما رہے ہیں, جیسے جاب کرتے ہیں, سب چیزیں, آپ کا بیٹا بھی ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سے رعایت دی, تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ یار یہ مجھ سے زیادہ کما رہا ہے یا کچھ ایسی بات, بلکہ خوشی ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ اچھا, آپ بھی ماشاء اللہ سے فادر ہیں, تو والدین کو شاید اللہ تعالیٰ نے یہ ودیت کی ہے چیز کہ وہ اپنی اولاد کو آگے بڑھتا ہوا یعنی دنیا میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنا پسند کرتے ہیں, تو وہ والدین یہ ایک ایسے ریلیشن شپ ہے کہ وہ اگر ان سے آگے بڑھ رہا ہے تو ان کے لیے خوشی کا اور جو تمانیت کا باعث ہوتا ہے. اب اسی سوال کو میں اس طرح کرتا ہوں, یہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو فکر بھی ہوتی ہوگی کہ یار میں اگر یہ لوگ جب یہ بات سنتے ہیں, دیکھیں قرآن نے فرمایا کہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاسدین کے حسد سے بچائے, تو جب قرآن نے یہ بات فرمایا اس کا مطلب حسد ہے, تو کچھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ فکر ہوتی ہو تہا کی یا پھر اس کا کہ یہ انکم کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کوئی پرابلم کریٹ ہو کی بات ہو, تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ والدہ کا بھی میں کہوں گا, اور آپ اپنا ہی بتائیے. اس میں ہے فکر کی بات ہے, ایک تو دیکھیں نظر کا جو معاملہ ہے وہ تو ریئلٹی ہے نا, بالکل ایسے, اور دوسرا یہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم شو آف نہ کریں زیادہ, صحیح, بالکل ٹھیک ہے, اور بہت زیادہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کریں, محنت یا کام کرنے پہ فوکس کریں زیادہ طریقے اس پہ. ہاں, لیکن کیونکہ لوگوں کو اویئر بھی کرنا ہے تو اس لیے ہمیں کچھ چیزیں ڈسکلوز کرنی پڑتی ہیں, لیکن بہرحال ہماری خواہش یہ ہے کہ اپنی جو ریئل لائف ہے اس میں بہت زیادہ پرومیننٹ نہ ہو, اور بہت زیادہ, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایک جیسے آپ نے خود نے اگزامپل دی کہ قرآن میں بھی ہے, احادیث میں بھی ہے کہ حسد کا, تو حسد کے جذبے کو اگر ہم انہینس کریں گے اپنی حرکتوں سے تو وہ ڈیفینیٹلی بڑھے گا, بالکل بڑھے گا. تو میرا یا ہمارے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک نارمل بیہیو کریں, اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ سریا نہ آ جائے گردن میں سریا نہ, تو وہ نہ آ جائے, اور ہمبلنس جو ہے نا وہ رہے موجود, تو وہ آپ کو شاید اس چیز سے وجہ. بالکل. اچھا, ماشاء اللہ, ایک تو یہ کہ یہ میں یہ آپ کے بیٹے ہیں, آپ کی ماشاء اللہ کتنی فیملی؟ میرے 3 بچے ہیں, تاہا سب سے بڑے ہیں, اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی اور ہیں, اور الحمدللہ ان کو بھی اس میں سے جو ایک 8 سال کا بیٹا ہے میرا, وہ بھی یہ جو کینوا ہے اس پہ کام اس نے اسٹارٹ کر دیا ہے, بلکہ وہ میرے پیچھے کافی دنوں سے لگا ہوا ہے کہ میری بھی فائیور پہ گگ بنا دیں, اور میں نے کہا یار ابھی رک جاؤ, تم سیکھو کام سیکھو. صحیح ہے نا, تاہا نے 13 سال میں, تم نے 8 سال میں سے جلدی کر. ہاں, وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو بھی انسپریشن ملتی ہے کہ جب بھائی جان کا ہو رہا ہے تو میں کیوں نہیں, تو وہ ابھی سے جو ہے, اس کے بعد ٹیبلیٹ ہے تو اس پہ کرتا رہتا ہے. بہترین. تو ظاہر سی بات ہے, میں پھر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ اور یہ جب دیکھتے ہیں تو والدین کو اپنی ہر اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے, تو جس طرح والدہ کو بھی, تو زیادہ لاڈلے کس کے ہیں طاہا صاحب, اپنی والدہ کے یا آپ کے؟ اصل میں ہم دونوں ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں. اچھا اچھا. میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پیمپر کر رہی ہو, اور وہ مجھے کہتی ہیں کہ آپ پیمپر کر رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا. کیونکہ بڑی اولاد سے میں نے سنا ہے کہ, اور یہ چھوٹی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے. اچھا, اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی بڑی اولاد ہوں اپنے والدین کی, تو میں بدنام ہوں, اور اسی طریقے سے یہ بھی بڑی ہیں, تو اور بہرحال اچیومنٹس ہیں اس کی الحمدللہ, اور صرف اس فری لانسنگ میں نہیں, اس سے پہلے جو ایجوکیشن اس کا بیک گراؤنڈ ہے الحمدللہ, تھرو آؤٹ دا ایجوکیشن ٹینیور یہ ٹاپرز رہا ہے. واو, گڈ. اور اسکول کے اندر یہ اپنی جو ان کے میگزینز ہوتے ہیں یا ڈبیٹنگ سوسائٹی ہے اس میں یہ
اسی طرح سے آرٹ سے ریلیٹڈ جو اس میں ونرز رہے ہیں مختلف جو کمپٹیشنز وغیرہ ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں کہ یہ فری لانسنگ میں ہی ہیں, جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں بھی یہ کافی اچھا جو ہے پرفارم کرتے رہے ہیں. اس میں میں سمجھتا ہوں تو ناظرین یہ ملٹی ٹیلنٹڈ ہے. بالکل ایسے الحمد للہ. اس میں ناظرین میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ جس طرح طاہر شیخ کے والد صاحب نے بتایا, اس میں والدین کا بہت بڑا کردار ہے, کیونکہ والدین جب اپنے بچے کو توجہ دیتے ہیں, فوکس کرتے ہیں کہ نہیں صرف ہمیں کھانا پلانا نہیں ہے, کھانا کھلانا نہیں ہے, بلکہ کھانا کیسے آئے گا کما کے انہیں بتانا ہے کہ کمانا کیسے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ ایجوکیشن, ان کی تعلیم, ان کی تربیت, ان کی کردار سازی پر توجہ دینا. آخر میں چاہوں گا کہ جو طاہر شیخ کے والد ہیں کہ ایک پیغام دیں والدین کو کہ آج کے جو والدین میں کہنا چاہوں گا کہ اب جو جنریشن آ رہی ہے وہ اپنے بچوں کو کیسی تربیت دیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے. جی اچھا دیکھیں, 2 ایریاز ہیں, ایک تعلیم ہے, ایک تربیت ہے. بالکل 2 ورڈز ہیں بیسیکلی. اچھا ایجوکیشن کو ہم نے بڑا محدود کر دیا ہے, جو سسٹم ہے ہمارا کہ اس کو ہم نے مدرسے اور اسکول اور یونیورسٹی کی حد تک محدود کر دیا ہے. تو میں اب جو بھی پیرنٹس ہیں آنے والے یا ابھی جو ایگزسٹنگ پیرنٹس ہیں ان سے کہوں گا کہ اپنی جو بچوں کی ایجوکیشن پہ فوکس کرتے ہیں, جو کہ ایک فارمل جسے ہم ایجوکیشن کہتے ہیں, اس پہ تو فوکس کریں. ساتھ میں جو نئے ٹیکنالوجیز یا نئے ڈسٹرپشنز ہو رہی ہیں یا جو نئی چیزیں آ رہی ہیں اس پہ بھی فوکس کریں, اور ان کو اسکلز, چاہے وہ ناٹ نیسیسری کہ وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں, فزیکل ڈفرینٹ اسکلز ہیں, وہ بچوں کو اسکلز ضرور سکھائیں. اور اگر وہ ڈیجیٹل یا آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں گی تو ڈیفینیٹلی یہ, کیونکہ دور یا فیچر اسی کا ہے, تو وہ زیادہ اچھے ان کے لیے بینیفیشیل ہوگا فیچر. تو میرا جو میسیج ہوگا پیرنٹس کے لیے وہ یہی کہ اپنے بچوں کو جو فارمل ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈفرینٹ چیزیں بھی سکھائیں ان کو. ماشاء اللہ, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لے کے آئے اور اتنی خوبصورت آپ نے باتیں کہیں. ناظرین یہ بات اتنی سی ہے کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے. تو بات یہ ہے کہ اگر طاہر شیخ ہیں یا اور بچے ہیں, ایسے بچے جو محنت کرتے ہیں تو ان کی کامیابی شور مچاتی ہے. اور آنے والے جو نسل ہے اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا مستقبل کیا ہے اور مستقبل کے معمار کون ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ والدین خاص طور پہ اپنے بچوں پر ان کے کردار, ان کے افکار اور یہ جو آج جدید ٹیکنالوجی ہے اس کو خاص طور پر اس پر توجہ دیں, تاکہ آپ کے بچے کی ذہنی نشوونما بھی ہو, اس کی کردار سازی بھی ہو, اور مستقبل میں جا کے وہ باوقار شہری کی حیثیت سے کھڑا ہو. امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے, اور مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق فرمائے. وما توفیق اللہ. السلام علیکم.